اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آج ہماری تفسیر سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے ہوگا۔ وہ ایک آیت نمبر 13 جو نا تفسیر ہو چکی ہے، آیت نمبر 13 کی تفسیر ہو چکی ہے، لیکن کچھ باتیں اس میں چھوٹ گئی تھی۔ یہاں لقمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے لقمان علیہ السلام یہ کیسے تھے؟ یہ کالے کلوٹے تھے، کالے کلوٹے تھے لقمان علیہ السلام۔ جیسا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک کالا کلوٹا انسان آتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سب سے بڑے عالم دین ہے، ان کے پاس ایک کالا کلوٹا انسان آتا ہے، آ کر ان سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ تم کالے ہی، یہ فکر مت کرو، تم کالے ہی، اس کو ایسے تمہیں جو نا بیزار مت ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں جو کئی نیک لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے 3 لوگ کالے تھے۔ ان میں سے ایک بلال رضی اللہ عنہ، دوسرا مہجع، میم ہا جیم عین، مہجع جو عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی کالے تھے لیکن نیک تھے۔ تیسرا لقمان حکیم، لقمان حکیم کالے تھے، یہ اصل سوڈان سے تھے، سوڈان سے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں سوڈان، وہیں سے تھے۔ کون؟ لقمان حکیم۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی جو بستی کا جو نام ہے نوبہ، لقمان حکیم جہاں رہتے تھے اس بستی کا نام ہے نوبہ۔ اب لقمان علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو کیا یہ نبی ہی یا نہیں، اس میں علماء کا 2 قول ہے۔ کیا لقمان علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ پہلا جو قول ہے اکرمہ رحمہ اللہ کا کہ یہ نبی ہیں، کون؟ لقمان علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ لیکن دوسرا جو قول، جو میجارٹی یعنی کہ کئی مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جو نا لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک انسان تھے، رجل صالح۔ لقمان علیہ السلام ایک نیک شخص تھے، وہ نبی، صحیح قول یہی ہے تفسیر میں کہ لقمان علیہ السلام ایک نیک شخص تھے، نبی نہیں تھے۔ اور لقمان علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے انسان، وہ کیا کام کرتے تھے؟ پہلا، بعض علماء نے کہا کہ وہ نجار تھے، جو کہ آچری، مطلب کٹا وغیرہ بناتے تھے، کٹے سے کٹا، جہاڑ سے کٹا نکال کر وہ جو یہ کرتے ہیں، مطلب یہ کرسی بناتے تھے، اس طرح نجار تھے وہ، کٹے سے جو نا کام کرتے تھے، کرسی بناتے تھے، ٹیبل بناتے تھے۔ یہ قول یہ ہے۔ دوسرا جو قول ہے، لقمان علیہ السلام بکری چراتے تھے، یہ بھی قول جو نا بعض مفسرین جو نا ذکر کرتے ہیں، بکری چراتے تھے لقمان علیہ السلام۔ تیسرا خیاط، یعنی کہ ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، کپڑے سلانے کا کام کرتے تھے، کون؟ لقمان علیہ السلام۔ یعنی کہ لقمان علیہ السلام جو نا کیا کام کرتے تھے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، بعض علماء نے کہا کہ آچری کا کام کرتے تھے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے نا ایک بکری چراتے تھے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں اللہ نے لقمان علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہی نازل کر دیا؟ سورت کا نام ہی سورہ لقمان، کیونکہ آج لوگ کالے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کالے ہی کچھ بھی، اگر آپ کے اندر تقوی ہے، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کالا ہے محفل سے الگ کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں، اگر کالا بھی ہے اس کے اندر تقوی ہے تو اس کا مقام بڑا ہے، اس کا مقام جو نا بڑا ہے۔ تو وہی جو نا اسی وجہ سے اللہ نے بلکہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو نا ان کے ہونٹے بڑے بڑے تھے، ان کے اتنے کالے تھے اور ہونٹے بھی بڑے بڑے تھے، تو اس وجہ سے جو نا، لیکن ان کے اندر تقوی تھا جس وجہ سے ان کا یہ مقام جو نا ان کو مل گیا۔ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کل، لقمان علیہ السلام کے بیٹے، ان کی ماں نہیں ہے، ان کی بیوی ہے۔ لقمان علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی دونوں کافرہ تھی، دونوں کافر تھے، بیٹے اور بیوی، ماں نہیں ہے بیوی، دونوں کافر تھے، لیکن بعد میں جو نا دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں، نصیحت کرنے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، وَإِذْ قَالَ لقمان، جب لقمان علیہ السلام نے کہا کہ لِبْنِهِ، اپنے بیٹے سے۔ اچھا،
بیٹا کا نام کیا ہے؟ یہاں مفسرین کا 3 قول ہے. بعض علماء نے کہا کہ ان کے بیٹا کا نام ساران، سا الف را ساران، یہ قول ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ان کا بیٹا کا نام مشکم، یہ قول یہ بھی ہے. بعض علماء نے کہا کہ ان کا بیٹا کا نام انعم، ان کا بیٹا کا نام جو ہے نا انعم، یعنی کہ گویا کہ جو ہے نا 3 نام مفسرین ذکر کرتے ہیں. لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، ان کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. یہاں جس بیٹے کا ذکر ہے وہ ہے ساران. ساران جو بیٹا ان کا ذکر ہے. مشکم اور یہ جو انعام ان کا انتقال ہو چکا تھا. دیکھیں یہاں ان کے بیٹے کا جو ایک نام تھا انعم. انعم کا معنی بہت زیادہ نعمتوں والا. انعم نام بڑا اچھا ہے. انعم یعنی کہ بہت زیادہ نعمتیں اس پر ہے، تو اسے بولتی کہ انعم. یعنی کہ لقمان علیہ السلام کے بعض مفسرین کے مطابق 3 بیٹے تھے، 2 کا انتقال ہو گیا. ایک بیٹے کے لقمان علیہ السلام نصیحت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہوا یعظ، نصیحت کرتے ہوئے کیا بولتی کہ بیٹے تم شرک نہ کرنا، کیونکہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں مفسرین نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرو تو شرک بولو کہ یہ شرک ہے، تعویذ لگانا شرک ہے، درگاہ جانا شرک ہے، اس طرح بولنا چاہیے. ہاں، لیکن یہاں اس لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیٹے تم شرک نہ کرنا. کیوں؟ ریزن بتاتی. دیکھیے، بیٹے تم شرک نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس طرح اگر آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں، جیسا کہ کسی کو بولے سگریٹ نہ پینا، کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی کہ ریزن بھی بتانا. آپ روکتے ہیں نا، اس کا ریزن بتاؤ. ایک شخص شراب پیتا ہے، آپ بولو شراب مت پیو. اتنا ہی نہیں بولنا ہے، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بولنا ہے کیوں نہیں پینا ہے، ریزن کیا ہے، کیونکہ شریعت میں حرام ہے. یہ بھی آپ کو بولنا ہے. یعنی کہ ساتھ میں آپ کو ریزن بھی ذکر کرنا ہے. کوئی انسان غیبت کرتا ہے، آپ بولے کہ بھائی غیبت نہ کرو. اتنا ہی نہیں، ساتھ میں آپ یہ بھی بولیں گے دیکھیں غیبت کرنے سے عذاب قبر ہوتا ہے. ساتھ میں ریزن بھی. جیسے لقمان علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے شرک نہ کرو، ساتھ میں ریزن کیا؟ بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ بولتے کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو. کیوں؟ ریزن بتاؤ. کیونکہ جھوٹ ایک مسلمان کو جہنم لے کر جاتا ہے. یہ جو ہے نا لقمان علیہ السلام کی نصیحت سے جو نا ہم کو فائدہ ملتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یہاں یہ لقمان علیہ السلام کی قول نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قول، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو نا اس کے بعد والی آیت میں یہ نہیں ہے. دیکھ کیا نصیحت ہے لقمان علیہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا، ہم نے نصیحت کی، ہم نے وصیت کیا کس کے لیے؟ الانسان، انسانوں کے لیے. اللہ نے انسانوں سے کہتے ہیں کہ بوالدی، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ حملتہ، انہوں نے آپ کو اٹھایا ہے. کون؟ امہ، تمہاری ماں. یعنی کہ تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے وصیت کی، ہم نے نصیحت کی انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ حملت، آپ کو اٹھایا ہے پیٹ میں. کس نے؟ امہ، آپ کی ماں. 9 مہینہ 10 دن آپ کو آپ کی ماں نے پیٹ میں اٹھایا ہے. اچھا، جب پیٹ میں اٹھاتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہنن، تکلیف ہوتی ہے. علی وہن، تکلیف پر، یعنی کہ تکلیف پر تکلیف. جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے. وہنن علی وہن، تکلیف پر، یعنی کہ دن بدن تکلیف بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے. وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف. پیٹ میں بچہ ہے، پھر 2 مہینے کے بعد تکلیف زیادہ بڑھ گیا، پھر 3 مہینے کے بعد اور تکلیف بڑھ گئی. یعنی کہ وہنن علی وہن. ایک تفسیر یہ ہے. ایک اور جو تفسیر ہے، وہن، عورت اصل میں کمزور ہے. پہلے عورت کمزور ہے، جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اور بھی کمزور ہو جاتی ہے. وہنن علی وہن، پہلی عورت کمزور ہے، پھر جو نا جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، حاملہ ہوتی ہے، پھر کمزور ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. بلکہ اگر کوئی انسان
ماں باپ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے تو وہ بھی نافرمانی ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتا ہے یہ بھی نافرمانی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم ماں باپ کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو کیونکہ وہ تکلیف پر تکلیف. بلکہ اتنا ہی نہیں, اس کے بعد وَفِصَالُهُ آپ کو دودھ چھڑاتی ہے فی عامین 2 سال میں, یعنی کہ 2 سال دودھ پلانے کا ذکر ہے. وَفِصَالُهُ دودھ چھڑانا فی عامین 2 سال, یعنی کہ پھر پریگننٹ کی تکلیف, پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے اس کی تکلیف, اتنی تکلیف, تکلیف پر تکلیف, تکلیف پر تکلیف. اسی وجہ سے اللہ نے کہا انشکر لی, اے لوگو تم میرا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کرو, یعنی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد ولی والدیک تمہارے والدین کا, اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی تم شکر ادا کرو. والدین کا کیوں؟ کہ وہ آپ کو تربیت دیتی ہے, وہ آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, سب کچھ ہوا والدین کا. یعنی کہ والدین کا بھی تم شکر ادا کرو. کیسے ہم شکر ادا کریں والدین کا؟ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں, 5 نماز کے سجدے میں اپنے والدین کے حق میں دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے, اس میں والدین کی بھی جو نا تم دعا کرو, اس میں اللہ کے حق کے ساتھ والدین کے حق میں بھی دعا کرو, اے اللہ تو ان پر رحم فرما, رب ارحمہما کما. 5 نماز میں ہمیشہ, بلکہ 5 نماز میں جو نا ایک مسلمان والدین کے حق میں جو نا دعا کرے. بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو 1 سال تک صرف اور صرف اپنے لیے نہیں اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے. 1 سال ہم کیا کرتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں, پھر اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. سفیان بن عیینہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو 1 سال تک اپنے لیے دعا نہیں کرے, اپنے لیے ایک لفظ بھی دعا نہیں کرے, صرف اور صرف والد کے لیے, صرف اور صرف والد کے لیے 1 سال تک. یعنی کہ انسان والدین کے حق میں دعا کرے. تو کیا یہاں دیکھیں والدہ کی جو تکلیف ہے وہ بدنی تکلیف ہے, ماں کی جو تکلیف ہے وہ بدنی تکلیف ہے, آپ کو پیٹ میں اٹھاتی ہے, یہ ان کے بدن سے اس کا تعلق ہے, بدن سے تکلیف ہے. یہ والد ہے, والدہ, ماں کی تکلیف بدن سے ہے. باپ کا تکلیف آپ کی اس سے ہے, وہ کام سے, دیکھیں وہ جو صبح شام کماتا ہے آتا, یہ باپ کا تکلیف ہے. ماں کا تکلیف بدن سے ہے, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. باپ کا تکلیف زندگی بھر کماتا ہے, آپ کے لیے کماتا ہے, یہ باپ کی تکلیف. اسی وجہ سے دونوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الی المصیر, میرے ہی طرف تم کو لوٹ کے آنا ہے. الی المصیر, یہاں اللہ نے والدین کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ الی, میرے ہی طرف مصیر تم کو لوٹ کے آنا ہے. کیوں والد کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اللہ آپ کے ساتھ حسن سلوک اچھا پیش آئے گا. اگر آپ والدین کو ناراض کریں گے اللہ آپ کو بتائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ نہیں کہ ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ والدین کا حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ تم کو میرے پاس آنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے رأسہ رأس حمار, قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے. صحیح ترغیب کی روایت ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث صحیح کہتے ہیں, جو والدین کے نافرمان ہے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے جو نا گدھے کا سر بنا دیں گے. تو یہ بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اچھا حسن سلوک کسے بولتے ہیں؟ والدین کے حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ البکا من حقوق الوالدین, آپ کے واسطے اگر آپ کے والدین روتے ہیں تو گویا کہ آپ نافرمان ہیں. آپ کی وجہ سے, اس بیٹے کی وجہ سے, اس بہن کی وجہ سے, اس بیٹی کی وجہ سے, اس بیٹی کی وجہ سے اگر ماں روتی ہے سمجھ جاؤ کہ نافرمان بیٹا ہے, نافرمان بیٹی ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ والدین کے متعلق اس سے سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. بلکہ سلف کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اگر ماں باپ سامنے جاتے تو بچے پیچھے رہتے تھے. ماں باپ کے سامنے بھی جانا یہ ان کی بے ادبی ہے. اگر ماں باپ سامنے جاتے ہیں راستے میں, ان کے سامنے جانا بے ادبی ہے. بلکہ سلف کی یہاں تک آپ تاریخ پڑھیں گے, فرسٹ فلور میں ماں باپ رہتی ہیں, اوپر بچے رہتے ہیں, تو جہاں ماں باپ جو ہے نا جہاں رہتی تو بچے اس کے آگے نہیں بڑھتے فلور میں بھی. یعنی کہ اتنا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا شریعت نے ہم کو حکم دیتی. اس کے بعد
اللہ نے فرمایا کہ وہ ان جاہدا کا، اگر یہی ماں باپ اگر آپ کو جاہدا مطلب کوشش کرنا، دیکھیے کافر ماں باپ ہیں، ماں باپ کافر ہیں، جاہدا کا کوشش کرتی ہیں آپ پر کیا، الا ان تشرک بھی، ایک تم بھی ان کے ساتھ شرک کرو. سمجھو کہ ماں باپ کافر ہیں، بچہ مسلمان ہے، یہ ماں باپ کوشش کرتی ہیں کیا، اپنے بچے کو بھی کافر بنانے کے لیے. اللہ ان ایک تشرک کہتی ہے کہ تم شرک کرو بی میرے ساتھ. دیکھیں ماں باپ بھی کوشش کرتی ہے کہ جو نا بچے بھی میرے ساتھ شرک کریں. ما لیس لک بہ علم، جبکہ بچہ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، بچہ کو شرک کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں، بیٹا تم بھی شرک کرو، تم بھی یہودی بن جاؤ، تم بھی عیسائی بن جاؤ، تم بھی کافر بن جاؤ، تم بھی مجوسی بن جاؤ. نہیں، ماں باپ کوشش کرتے ہیں بچے کے لیے. ہاں دیکھیے اگر ماں باپ کی اطاعت واجب ہے لیکن دین میں نہیں. اگر ماں باپ آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں فلا تطعهما، تم ان کی اطاعت نہ کرو. فلا تطعهما یعنی کہ اس کے علاوہ ہر چیز میں والدین کی اطاعت، ہر چیز میں. لیکن اگر وہ ماں باپ آپ کو کافر کی طرف بلاتے ہیں، کوئی ماں باپ آپ کو مزار کی طرف بلاتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے گھر والے بریلوی ہیں، قبر پرست ہیں، لیکن ہم کو جو ہے نا قبر کو بلا لے جاتے، جی جائز نہیں، وہاں اطاعت نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ماں باپ آپ کو جو ہے نا قبر کے لیے بلا لے جاتے ہیں، قبرستان یہاں درگاہ کو بلا لے جاتی ہے، آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، شرک میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے، یاد رکھیں. اگر کوئی آپ کے ماں باپ آپ کو تعویذ دیتے، نہیں، جائز نہیں، شرک میں ماں باپ کی اطاعت نہیں. اصل یہ واقعہ کیا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی جو ماں ہے وہ کافرہ تھی، کافرہ تھی ان کی ماں. وہ بولتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص تم اسلام چھوڑ دو. اے سعد بن ابی وقاص اگر تم اسلام نہیں چھوڑیں گے تو میں نہیں کھاؤں گی، آج بھوکی ہی رہوں گی. تو ایک دن بھوکی رہتی ہے ان کی ماں. دوسری دن ان کی ماں بولتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص میں ایک دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، یہ دوسرا دن ہے، اگر تم اسلام کو چھوڑ دیں گے میں کھاؤں گی. سعد بن ابی وقاص نہیں، بولتی کہ نہیں، اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. پھر تیسری دن ان کی ماں بھوکی رہتی ہے، کیونکہ کیا بولتی ہے کہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دے گا تو میں جو ہے نا کھانا کھاؤں گی، ٹارچر کرتی ہے. لیکن سعد بن ابی وقاص فرماتی ہے کہ میری ماں تیری جیسا اگر 1000 جان بھی ہے قربان کے لیے تیار ہوں میں، تیری طرح اگر 1000 جان ہے اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرے جیسا 1000 ماں بھی ہے اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کے بعد سعد بن ابی وقاص جو نا ان کی ماں کی بات نہیں مانتے، یعنی کہ اگر ماں آپ کو کفر کی دعوت دیتی ہے آپ اس کی بات، وہی اللہ نے کہا فلا تطعهما، تم ان کی بات نہ مانو. اس کے علاوہ ہر چیز میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، ہر چیز. اچھا اگر کوئی ماں باپ کافر ہیں کیا کرے ہم لوگ، وصاحبہما، ان دونوں کے ساتھ، فی دنیا، دنیا میں معروفا، حسن سلوک کرو، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، اگر ماں باپ کافر ہیں، کیونکہ بچے کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا کے اعتبار سے ہم اس ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ کی دین سے نہیں. ایک ماں باپ کافر ہیں، ہاں یہ ماں باپ کا دین بڑا اچھا ہے، ایک ماں باپ عیسائی ہیں، بچہ مسلمان ہے، بچہ نہیں ماں باپ کا دین بڑا اچھا ہے عیسائی نہیں، ماں باپ کے دین سے آپ محبت نہیں کریں گے، دنیا کے اعتبار سے آپ کے ماں باپ اس وجہ سے آپ محبت کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا پھر دنیا معروفہ، دنیا کے اعتبار سے. اس کی ایک مثال جیسا کہ شریعت میں عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز، عیسائی عورت سے شادی کرنا. کیسی عیسائی عورت؟ جو زنا سے پاک ہو، جو کٹر عیسائی ہو، ایسے عیسائی سے شریعت میں شادی کرنا جائز ہے. جیسا کہ زید ہے، عیسائی عورت سے شادی کر لیا، زید کو اس عیسائی عورت سے بیوی ہونے سے محبت ہوگی، بس اس عیسائی عورت کی دین سے محبت کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح یہاں اگر ماں باپ کافر ہیں تو دنیا کے اعتبار سے ماں باپ کے اعتبار سے ہم محبت کریں گے، ماں باپ کی دین سے محبت کرنا یہ شریعت میں جائز، اس کا عقیدے سے اس کا تعلق ہے. وہی اللہ نے کہا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واتبع، اے لوگوں تم اتباع کرو، سبیل، ایسے لوگوں کا راستہ، من اناب، جو آپ کو لوٹاتے ہیں، الیہ، اسلام کی طرف. یعنی کہ آپ جیسا کہ اللہ نے یہاں کہا کہ اے لوگوں، آپ تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگ آپ نیک لوگوں کے پیچھے چلو جو قرآن حدیث کے پر چلتے ہیں. اے لوگوں
جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تمام لوگوں سے کہتی ہے لوگ آپ نیک لوگوں کے پیچھے چلو، وہ تبھی تم اتباع کرو السبیل من اناب الی، جو اللہ کی طرف آتے ہیں، جو نیک بات بتاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی بات مت مانو، ان کے پیچھے چلو، خاص طور پر جو نا آپ اسلام کے پیچھے، آسان ترجمہ اس کا آپ اسلام کے پیچھے چلو، قرآن حدیث کے پیچھے چلو، اسی میں آپ کے لیے جو ہے نا کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ثم الی مرجعکم، پھر تمام کو مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے کس کی طرف؟ میرے ہی طرف، مرجعکم تمام کو جو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے گا بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں 14 اور 15 میں، یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ وہ تکلیف پر تکلیف جھیلتی ہے، پھر جو ہے نا 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، پھر اللہ نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر والدین کافر ہیں، اگر آپ کو کفر کی طرف بلاتے ہیں، درگاہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دین کے معاملے میں اگر والدین کفر ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے، دنیا کے معاملے میں ان کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں لوگوں تم اسلام پر چلو، دین پر جو ہے نا تم چلو۔ اب اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی نصیحت آ رہی ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، جو مشہور ہے مفسرین پر ثاران، انعم اور مشکم ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ ثاران جو ان کا بیٹا تھا ان کو نصیحت کرتی ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا، اصل ان کا بیٹا سوال کرتا ہے، جو ثاران ہے وہ سوال کرتا ہے کہ ابو جان اگر سمندر کے اندر گناہ کرے تو کیا تب بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا؟ ایک انسان سمندر کے اندر گناہ کرتا ہے، کیا تب بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا؟ تو لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تک، اگر تم مثقال وزن، حبہ دانا، کس کا دانا؟ خردل، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم گناہ کرو گے، مثقال وزن، حبہ دانا، دانا کتنا چھوٹا؟ خردل، یعنی کہ خردل بولتی ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے دھول، دھول میں چھوٹا جو ہوتا ہے جس کا وزن نہیں ہوتا ہے، خردل، اگر اتنا بھی اگر آپ گناہ کریں گے، کہاں؟ فتکن، پس تم ہو جائیں گے فی صخرہ، اگر تم، صخرہ مطلب چھٹان، ایک پتھر کے اندر بھی، ایک چھٹان میں بھی اگر آپ تم گناہ کریں گے، او فی السماوات، یا آسمان میں بھی اگر تم اتنے بھی رتی برابر بھی اگر آپ گناہ کریں گے، او فی الارض، زمین میں کہیں بھی اگر آپ رتی برابر بھی اگر آپ گناہ کریں گے، خردل جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اگر اتنا بھی اگر آپ گناہ کریں گے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا قیامت کے دن، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن، یعنی رتی برابر۔ یہاں آپ دیکھیں گے فتکن فی صخرہ، صخرہ چھٹان، بولتے کہ پہاڑ سمجھیے، وہ زمین میں آ گیا، یا کون سا پہاڑ ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 زمین کے نیچے بھی، صخرہ کے یہاں جو مانی ہے 7 زمین کے نیچے بھی اگر آپ رتی برابر بھی گناہ کریں گے، اللہ اس کا بھی بدلہ آپ کو دے گا، اس کا بھی بدلہ آپ کو دے گا، رتی برابر بھی نیکی کریں گے اللہ اس کا بدلہ بھی آپ کو دے گا۔ فتکن فی صخرہ، فتکن فی صخرہ، فی صخرہ کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے بولوں کہ جو نا یہ جو باکس جو ہوتا ہے فی صخرہ، اس باکس کے اصل جو معنی ہے فی کا، اللہ نے فی ذکر کرتے یعنی کہ اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی اگر آپ گناہ کریں گے، فی صخرہ، پہاڑ کے اندر بھی، فی کا معنی یہی فائدہ دیتا ہے ہم کو۔ مفسرین نے ایک اور مثال دیتے ہیں، جیسا کہ پرس ہے، پرس کے اندر ہم پیسہ رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر آپ گناہ کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے لوگوں کے سامنے لائے گا، آپ کے سامنے لائے گا۔ لیکن لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں تم گناہ کرو، اللہ جو نا یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا، کیوں؟ ان اللہ لطیف، باریک بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لطیف ہے، خبیر، آپ کے ہر کام کو، یعنی کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، لطیف، باریک چیزوں کا بھی اس کو علم ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 16 میں وہی ہے کہ لقمان علیہ السلام کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ اے ابو جان اگر میں رتی برابر بھی گناہ کروں سمندر کے اندر، کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رتی برابر بھی اگر گناہ تم سمندر میں یا کہیں بھی کرو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اصل چیز ہے، یہ ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے۔ اگر آپ کو یہ وہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، محبت دین میں ہونا چاہیے۔ کیسا معلوم ہوئی کہ آپ اپنے بچے سے محبت کرتی ہیں؟ تو نماز کو اٹھاؤ، نماز کو اٹھاؤ۔ اگر آپ نماز کو نہیں اٹھاتی تو گویا کہ آپ اپنے بچے کو جہنم میں پھینکتے ہیں۔
لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو سب سے پہلے. اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وَانْہَا، اور لوگوں کو روکو، عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے. پہلا آپ نماز پڑھنا ہے، دوسرا آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے. نیکی میں سب سے پہلے توحید، آپ کی ذمہ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو توحید کا حکم دے. وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، آپ لوگوں کو شرک سے روکے. یہاں آپ دیکھیں گے توصیف الرحمان صاحب مشہور ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں. انہوں نے ایک لیکچر میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں مالدار، اگر اللہ ان سے پوچھے تم نے پیسے کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ اللہ نے تمام لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم لوگوں کو توحید کی دعوت دو. تو آج جتنے جو مالدار ہیں، اگر اللہ ان سے پوچھ لے کہ تم نے اس پیسے سے کتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. دیکھیں ان کے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے تم لوگوں کو توحید کی دعوت دینا. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر انسان کے کام ہے کہ جو نا لوگوں کو توحید کی دعوت دے، شرک سے روکے. اب لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے لوگو تم صبر کرو، اے لوگو تم صبر کرو. وَاصْبِرْ، تم صبر کرو، عَلَى مَا أَصَابَكَ، لوگ جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں آپ اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی کہ عزم کا مطلب پکا، یعنی کہ یہ جو کام کرنا ہے اچھی طریقے سے کام ادا کرو. ان ذالک من عزم الامور کا جو معنی ہے، یہ جو کام ہے اسے اچھی طریقے سے جو نا ادا کرو. یعنی کہ نماز قائم کرو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، اور اس کے بعد تم صبر کرو. لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، گالیاں دیں گے، کیونکہ دین پر جمے رہیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے، لوگ تکلیف دیں گے، تو ایسے وقت جو نا آپ صبر کرو. اس کے بعد لقمان علیہ السلام پھر نصیحت کرتے ہیں. اتنا کافی ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. دیکھیے آج کے لقمان علیہ السلام، یہ انشاءاللہ ہم لوگ جو نا کہ لقمان علیہ السلام کے ایک خاص ایپیسوڈ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. خاص لقمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے تم شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس وجہ سے جو نا انسان کوئی بھی برائی سے روکے تو ساتھ میں ریزن بھی بتائے کہ تم کیوں برائی نہ کرنا ہے، ریزن بھی ساتھ میں بتانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو والدین کے حق میں وصیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے 9 مہینہ 10 دن، پھر اس کے بعد کمزور پر کمزور ہوتی ہے عورت، دن بدن کمزور ہوتے جاتی ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ 2 سال تک تم کو دودھ پلاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم والدین کے ساتھ میرے ساتھ تم والدین کا بھی شکر ادا کرو. 5 نماز میں انسان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہی والدین اگر آپ کو توحید شرک کی طرف بلاتے ہیں، یہی والدین اگر آپ کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کی بات ہرگز مت مانو. لیکن دنیا کے اعتبار سے تم والدین کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ تم نیک لوگوں کے پیچھے چلو، توحید پر چلو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کا پھر قصہ ذکر ہے کہ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، اگر تم رتی برابر بھی برائی کریں گے، چاہے 7 زمین کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، آسمان میں ہی کیوں نہ ہو، زمین میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ یأتی بہ اللہ اس کو لے کر آئے گا، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ باریک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اس کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں نماز، لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹے تم نماز پڑھو، ساتھ میں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکو، اور تم صبر کرو، جو تم کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں تم صبر کرو. یہ کام بڑے جو اچھی طریقے سے جو یہ کام انجام دیا کرو. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.